انتقام۔ اسکول سے واپسی پر گھر سے پہلے گاؤں میں داخل ہوتے ہی چپکے سے کتے نے ٹانگ پر کاٹنے کی کوشش کی۔ ٹانگ تو بچ گئی، لنگی البتہ نوکیلے دانتوں کی دستبرد میں آ گئی۔ تھوڑا اوچھا وار پڑا ہوتا تو بے لنگی ہونے کی نوبت آ سکتی تھی۔ کندھے پر لٹکے بستے سے تختی نکالی، کتے کی طرف لپکا، تاہم وہ مستعدی سے بھاگ نکلا۔ اسکول گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر قبرستان سے متصل اور قبرستانی ٹیلے یا قبرستان ٹیلے ٹبے پر ہے۔ ان دنوں اسکول کے خاص یونیفارم نہیں ہوتی تھی۔ شلوار اور پاجامہ بھی زیادہ مروج نہیں تھا۔ پرائمری تک عموماً دھوتی چلتی تھی۔ لنگی اور لاچا دھوتی کی قسم ہے۔ لاچا خوش پوشی اور اسٹیٹس میں شمار ہوتا تھا۔ اسکول کا تذکرہ ہوا ہے تو یادوں کے دریچے بھی کھلنے لگے ہیں۔ اسکول میں شروع سے شاجی استاد ہوتے تھے۔ انہوں نے بھینسیں پال رکھی تھیں جس کے چارے کا بندوبست بڑی کلاسوں چوتھی پانچویں کے لڑکے کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے ماسٹر دین محمد بھی ٹرانسفر ہو کر آ گئے تھے۔ وہ ایک مہم جو الجھی ہوئی داستاں اور ماما خیز شخصیت تھے۔ ان کی اس خوبی نے دلوں میں بڑا مقام اور احترام پا لیا۔ کچی اور پکی جیسی کلاسوں کے چھوٹے بچوں کی نوزی کسی ماں کی طرح ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے اکڑاہ و کراہت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی ٹبے سے ایک بار گزرتے ہوئے مجھے بھوری اور پیلی رنگت کا 3-4 فٹ کا سانپ نظر آیا۔ وہ بل کھاتا میرے سامنے دائیں سے بائیں جا رہا تھا۔ میں بڑی بے نیازی سے اس کے اوپر سے گزر گیا۔ اس وقت عمر 7-8 سال ہوگی۔ سن رکھا تھا ٹبے پر بابوں کی کرامات سے سانپ اندھا ہو جاتا ہے، اور اسی یقین کے تحت خوف محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اب یہ وہ دور تھا جب گاؤں میں بجلی تھی، نہ کسی بھی گھر میں ٹوائلٹ تھا۔ مسجدوں میں ایک غسل خانہ اور اس سے جڑا ایک استنجا خانہ ہوا کرتا تھا۔ اس دور کے دیہات جنگل کی زندگی سے قریب اور شہر شاید قریب تر تھے۔ آئیے پھر کتے کی طرف۔ اس کا زیادہ پیچھا نہیں کیا، البتہ پیچھو تاب کھاتا اور کچیچی وٹتا، دان پیستا گھر چلا آیا۔ اشتعال اور انتقام میں ذہن ابل رہا تھا۔ مان دماغ میں ایک خیال کوندا۔ امی نے چھابے میں روٹی رکھی، روٹی چنگیڑ سے اٹھائی اور مقام سگ گزیدگی پر چلا آیا۔ تھوڑی دور کتا کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا تھا۔ ان دنوں گاؤں کے باہر ہر کسان کے گھر کا اپنا اپنا ڈھیر ہوتا تھا۔ گوبر وغیرہ وہیں پھینکا جاتا تھا جو سردیوں میں مویشیوں کی خوابگاہیں پرآسائش بنانے کے لیے خشک سوک کے طور پر اور فصلوں میں کھاد اور خصوصی طور پر مونجھی چاول کی پنیری کی کاشت میں استعمال ہوتا تھا۔ روڑی پر بیٹھے ایک کتے نے دیکھ کر گوں گوں کیا اور کھسک لیا، تاہم روٹی کا ٹکڑا پھینکنے پر جھجکتے واپس مڑا اور اسے اٹھا کر کھا گیا۔ پھر میں ٹکڑے پھینکتا گھر آنے لگا۔ منجے پر بیٹھ کر روٹی کھانا شروع کی تو کتا قریب بیٹھا تھا۔ اس کا اعتماد کافی بحال ہو چکا تھا، مگر میرے جذبہ انتقام کو قرار نہیں آیا تھا۔ چھابے میں باقی گھر والوں کے لیے روٹی بچی یا نہیں، اس وقت اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسی دوران دواخی سے دیا اٹھا کر مٹی کا تیل کتے کی دم پر انڈیل دیا۔ اس کی شاید ٹھنڈک سے یا میرا خطرناک ارادہ بھانپ کر وہ اٹھ کے بھاگا تو میں نے ایک اور ٹکڑا پھینک دیا۔ وہ پھر بیٹھ گیا۔ شاید وہ ہم انسانوں جیسی مکاریوں سے نابلد تھا، یعنی مکاریاں نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد تیلی دکھا دی تو وہ چانگڑے مارتا بھاگا۔ گھر سے نکل کر گاؤں سے باہر کھیتوں میں وہ شولا جوالا بنی دم اور چانگڑوں سمیت گم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں نظر نہیں آیا۔ شاید بچپن تھا، انتقام کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اب سوچتا ہوں تو ایک تو یہ انتقام تھا اور کچھ انتقام کی شکلیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ میرے ایک دوست کو اس کے عزیز نے کہا، موٹر سائیکل پر گاؤں جا رہا ہوں، چلنا ہے تو آؤ۔ وہ بڑی خوشی خوشی تیار ہونے لگا۔ اسی دوران بائک والا بولا، ٹینکی تم فل کرواؤ گے؟ یہ بات ناگوار ہی گزرنا تھی۔ میرے دوست نے تیاری ختم کر دی، تاہم کہنے سننے پر وہ آدھی ٹینکی بڑھانے پر راضی ہو گیا۔ واپس آ کر بتانے لگا کہ گاؤں میں بیلنا دکھا کر
وہ مجھے سڑک پر چھوڑ کر رس پینے چلا گیا۔ اس دوران میں نے پیٹرول کا لیور کھول دیا۔ اس کے آنے پر بائک تھوڑی آگے کھڑی کر دی۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک طلاق ہو گئی۔ لڑکی کا سسر دکاندار تھا۔ وہ قصبے سے دیگر سامان کے ساتھ تانگے میں برف رکھ کے بیٹھا تھا۔ اس دوران متعلقہ لڑکی آئی جس نے تانگا سالم کرا کے سابق سسر کا سامان اتروا دیا۔ اسی تانگے والے نے واپسی پر دکاندار کو آ کے بٹھایا تو اس کا بزنس پانی بن کر سڑک پر بیٹھ چکا تھا۔ ہماری سیاست میں اپوزیشن کی طرف سے صدا سے انتقام کی گردان کی جاتی ہے۔ انتقام کا کوئی سبب اور محرک نہیں ہوتا۔ آئی ریپیٹ، انتقام کا کوئی سبب اور محرک ہوتا ہے۔ انتقام کی رٹ لگانے والے سب سے پہلے تو اعتراف کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسی پرکاری اور ملمہ سازی ضرور کی ہے جس کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انتقامی سیاست کا 90 کی دہائی سنہرا دور تھا۔ اس میں اگر کوئی حقیقی کارروائی بھی ہوئی تو انتقامی سیاست کے وچاروں کی نظر ہو گئی۔ یہ انتقامی سیاست میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے گرد گھومتی رہی۔